اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصرہ کی اطراف میں رہنے والے عبداللہ بصری کا کہنا ہے کہ بصرہ میں میرا ایک مکان تھا جس کی دیواریں خراب ہو چکی تھیں۔ ایک روز سوچا مکان کی گری ہوئی دیوار کو بنوا دیا جائے۔ مزدور کی تلاش میں نکلا، مسجد کے پاس ایک جوان کو دیکھا جو قرآن پڑھنے میں مشغول ہے اور بیلچہ اور ٹوکری لیے ہوئے ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا، کیا کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا ہاں، خداوند عالم نے ہمیں حلال رزق حاصل کرنے کے لیے کام اور رحمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا آؤ اور ہمارے مکان میں کام کرو۔ اس نے کہا پہلے میری اجرت طے کرو، بعد میں تمہارے کام کے لیے جاؤں گا۔ اس نے کہا 1 درہم ملے گا۔ اس نے قبول کر لیا۔ شام تک اس نے کام کیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے 2 آدمیوں کے برابر کام کیا ہے۔ میں نے اس کو 2 درہم دینا چاہے لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا مجھے زیادہ نہیں چاہیے۔ دوسرے روز اس کی تلاش میں گیا لیکن وہ نہ ملا۔ اس کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا تو کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ صرف ہفتہ کے روز کام کرتا ہے۔ ہفتہ کے روز صبح صبح اس کی پہلی جگہ تلاش کرنے کے لیے گیا تو وہ مل گیا۔ اس کو لے گیا، وہ دیوار بنانے میں مشغول ہو گیا۔ گویا اس کی غیب سے مدد ہو رہی تھی۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا اس نے کام روک دیا، اپنے ہاتھ پیر دھوئے اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر کام میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے لگا۔ اس کی مزدوری اس کو دی اور وہ چلا گیا۔ چونکہ میری دیوار مکمل نہیں ہوئی تھی، دوسرے ہفتے تک صبر کیا تاکہ پھر اسی کو لے کر آؤں۔ ہفتہ کے روز مسجد کے پاس اس کو تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا۔ اس کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا تو کہا 2-3 دن سے بیمار ہے۔ اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا، ایک پرانے اور قدیم محلہ میں اس کا پتہ بتایا گیا۔ میں وہاں گیا تو دیکھا کہ وہ بستر علالت پر پڑا ہوا ہے۔ اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سوال کیا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں وہی ہوں جس کے لیے تم نے 2 دن کام کیا ہے، میرا نام عبداللہ بصری ہے۔ اس نے کہا میں نے تمہیں پہچان لیا، کیا تم بھی مجھے پہچاننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام قاسم ہے اور میں بادشاہ ہارون رشید کا بیٹا ہوں۔ جیسے ہی اس نے تعارف کرایا مجھے فوراً ایک جھٹکا لگا اور لرزنے لگا۔ میرے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہا اگر بادشاہ ہارون کو معلوم ہو گیا کہ میں نے اس کے بیٹے سے مزدوری کرائی ہے تو مجھے سخت سزا دے گا، میرے گھر کو ویران کرنے کا حکم دے دے گا۔ قاسم سمجھ گیا کہ وہ بری طرح ڈر گیا ہے۔ اس نے کہا خوف نہ کھاؤ اور ڈرو نہیں، میں نے ابھی تک کسی سے اپنا تعارف نہیں کرایا، اب بھی اگر مرنے کے قریب نہ ہوتا تو تمہیں بھی نہیں بتاتا۔ میں تم سے ایک خواہش رکھتا ہوں اور وہ یہ کہ جب میں دنیا سے چل بسوں تو جو شخص میری قبر تیار کرے یہ بیلچہ اور ٹوکری اس کو دے دینا، اور یہ قرآن جو میرا مونس و ہمدم تھا کسی قرآن پڑھنے والے کو دے دینا۔ اس نے اپنی انگوٹھی مجھے دی اور کہا میرے مرنے کے بعد اگر تیرا گزر بغداد سے ہو تو میرا باپ ہفتے کے روز عام لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، اس کے پاس جانا اور اس کو یہ انگوٹھی دے دینا اور کہنا تیرا بیٹا اس دنیا سے گزر گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تجھے مال دنیا جمع کرنے کا لالچ بہت زیادہ ہے، اس انگوٹھی کو لے کر بھی اپنے مال میں اضافہ کر لے، لیکن روز قیامت اس کا حساب بھی خود ہی دینا، کیونکہ مجھ میں حساب کی طاقت نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے اٹھنا چاہا لیکن اس کی طاقت جواب دے گئی، دوبارہ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکا۔ اس نے کہا اے عبداللہ مجھے ذرا اٹھا دو کیونکہ میرے مولا و آقا امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اچانک اس کی روح پرواز کر گئی، گویا ایک چراغ تھا جس میں ایک چنگاری اٹھی اور خاموش